جاری ہے کہ ہم اسلام کے مقصد کیا ہے اسلام کا اس دنیا کے اندر، کیا ضرورت ہے اللہ کو اسلام بھیجنے کی، کون سی خوبی ہے اسلام کے اندر جس نے انسانیت کا بڑا فائدہ پہنچایا، بہت مقصد کیا ہے؟ آج جب کوئی عام آدمی دیکھتا ہے مسلمانوں کو تو کہتا ہے چھو ہے، ایسے دھرم پر، ایسے دین پر، اگر یہی اسلام ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم جہاں ہیں وہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا کردار گندا ہو گیا، مسلمانوں کی چھوی بگڑ گئی، مسلمانوں نے اپنے دین اسلام کا جو راستے تھے، جو صراط مستقیم تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ نہ کپڑے اچھے، نہ اخلاق اچھے، نہ زبان اچھے، نہ گلیاں اچھی، نہ گھر اچھے، سب کچھ۔ آپ کہو گے جی غریب ہیں، غریبی کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ غریبی میں آدمی صاف ستھرا نہیں رہتا ہے۔ آپ کے ماحول میں بہت سارے غریب غربا رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے گھروں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی، ان کے کپڑے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے مالدار ہیں، کپڑے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بیچارے ایک رومال لپیٹ کر کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میلے کچھ ہے نہیں، ادھر ملک چھوڑے۔ اسلام کا اس سے غربت کا کوئی تعلق نہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ان تمام سب چیزوں کو آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بہترین سے بہترین کلوا من طیبات ما رزقناکم، بہترین سے بہترین روزیاں آپ کھائیں، بہترین سے بہترین آپ رہیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کریں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام کو۔ آپ وہیں بیٹھ کے سگریٹ پیو گے، چائے کی دکان پر جہاں غیر مسلم بیٹھتا ہے وہیں چائے پیتا ہے، وہیں سگریٹ پیتا ہے، پان پک کر کے ٹھوکتا ہے، آپ بھی وہیں گندگی پھیلا رہے ہو، وہیں آپ نے اپنے منہ کو گٹر بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے منہ دیا تھا استغفر اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے، آپ نے اس کو گٹر بنایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے پھیپھڑے کو اللہ نے گفٹ دیا جس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو آپ نے کینسر کی آمادگاہ بنایا ہوا ہے۔ آپ خود مر رہے ہو، لیکن آپ کے اندر اتنی رواداری نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ سگریٹ منہ میں لیتے ہوئے عورت کے بیڈ روم میں جاتے ہیں، اپنے بسترے میں جاتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کا ننھا منا بچہ سانس لے رہا ہے، کہتے ہیں پینے والے کو اتنا نقصان سگریٹ نہیں پہنچاتا جتنا نقصان دھواں سونگھنے والے کو۔ آپ کون سے مسلمان ہیں؟ آپ کو دیکھ کر کیوں کوئی مسلمان ہوگا؟ آپ کو اسلام کی تعریف کا پتہ نہیں، آپ کو اسلام کے محاسن اور خوبیوں کا پتہ نہیں، آپ کو اسلام کا مقصد کا پتہ نہیں، تو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد کیسے پتہ ہوگا؟ جلسے کر لینا، تقریریں سنو، جمعے کو آپ یار ہر جمعے کو حاضر ہوتے ہو، ٹوپی شوپی لگا کر ماشاءاللہ بھلے 5 وقت کی نماز نہ پڑھو لیکن جمعے کو پڑھنے کے لیے جاتے ہو، کیوں نہیں آپ کی سمجھ میں بات آتی؟ کیا علماء تقریر نہیں کرتے؟ کیا علماء ان چیزوں کو نہیں بیان کرتے؟ میں سمجھتا ہوں علماء اپنا حق ادا کر رہے ہوں گے اور واقعی یہ چیزیں بیان کرتے ہوں گے، لیکن آپ جاتے ہی اعلیٰ حضرت کب ہیں؟ جب عالم اپنا 45 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو اس کا تقریر کا موقع ہے 5 منٹ باقی رہے گا، جب آپ مسجد میں ہاں مولوی صاحب 5 منٹ ختم کر، 5 منٹ میں عربی بول رہا ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جمعے میں آپ خود سوتے ہو، نہیں جاتے ہو، عورتوں کو سلا دیتے ہو، وہ بھی نہیں جاتی جمعے کے لیے۔ جو جمعہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین میڈیا کا فرمایا، ہم ان تمام دنیا کے میڈیا اور ان تمام سب چیزوں کا مقابلہ صرف خطبہ جمعہ سے کر سکتے ہیں اللہ کی قدر۔ اگر ہم غور سے سمجھیں، سنیں، سویرے جائیں، اللہ کے نبی نے کتنا بہترین میڈیا ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا۔ کیا باوضو ہو کر، نہا کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کے آپ مسجد کے اندر حاضر ہوں، اور اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی لالچ سخت چیز ہے، اس لیے لالچ بھی بڑی اعلیٰ دی ہے اللہ کے نبی نے، اور اس کا انعام بھی بڑا اعلیٰ دیا ہوا ہے۔ کیا؟ جو شخص جمعہ کے دن نہا کر، دھو کر، خوشبو لگا کر مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا یا داخل ہوگی، یہ بھی ہے، مرد ہو یا عورت، جناب اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ معمولی چیز۔ پھر دوسرا جو داخل ہوگا اسے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو تیسرا جائے گا اللہ اسے ایک بکرا قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو چوتھا جائے گا اسے ایک مرغ یا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور جو 5واں جائے گا اسے انڈا اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ لالچ کیوں دی گئی ہے پتہ ہے؟ اسی لیے کہ خطیب، اور اخیر میں فرمایا آپ نے کہ جب خطیب گھر سے نکل کر منبر پر بیٹھ جاتا ہے، چڑھتا ہے، اس وقت فرشتے جو دروازے پر نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ عبداللہ آ گئے، عبدالرحمن آ گئے، فلانے آ گئے، بھگانے آ گئے، جب امام منبر پہ چڑھتا ہے اس وقت وہ فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کرتے ہیں اور اگلی صف میں جا کر بیٹھ کر خطیب کا خطبہ ادب اور احترام کے ساتھ۔ اتنا ادب سکھایا
گیا آپ کو کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا ہے تو اس کو اگر آپ نے ٹوک دیا، آپ نے صرف یہ کہتے چپ، فقد لغا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی لغو کیا، اس نے جمعے کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں آپ نے یہ حکم دیا؟ تاکہ امام اور خطیب جو ہفتے بھر کا نچوڑ اور نتیجہ جو اصلاح کی ضرورت ہے آج وہ آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہے، اسے بغور سماعت کرو، سنو اور اپنے دل کی گہرائیوں میں بٹھاؤ اور پھر اس کے اوپر عمل کرو تاکہ معاشرہ بہترین سے بہترین بن سکے۔ ہم کہاں سنتے؟ مولوی صاحب کو بس کسی کو کچھ دیا ہوا بھی نہیں دیا، کھانا پوچھا کہ نہیں پوچھا، مولوی آئے تقریر کرے، خلاص اپنے اپنے گھر اپنے منزل کی طرف، یا ادھر سنا ادھر سے نکالا، مسجد کے باہر ہی سے سگریٹ نکال کر کے پینا شروع کر